مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. شہر یروشلم، مقام بیت المقدس. تاریخ انسانی کا نہایت مقدس اور اہم ترین شہر و مقام. دنیا کے کسی بھی شہر نے اس سے زیادہ قتل و غارت اور خون ریزی نہیں دیکھی. اس شہر کی حاکمیت حاصل کرنے کے لیے جو لڑائی آج سے 3000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی وہ آج تک جاری ہے. مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں ہی اس شہر کی حاکمیت کے دعوے دار ہیں. آخر یہودی اس عمارت کو کیوں شہید کرنا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی اس مسجد کے نچلے تہہ خانے میں تخت داؤد چھپا ہوا ہے، یا وہ تخت اور تاج ہے جسے حضرت سلیمان نے جنات سے تیار کروایا تھا؟ ناظرین، آج ہم آپ کو اس مقدس شہر کے بارے میں ایسے تاریخی حقائق بتائیں گے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائے. اگر آپ نے تھوڑا بہت دینی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو تو آپ نے گنبد صخرہ، ہیکل سلیمانی، تخت داؤد، تابوت سکینہ، یہ سب نام ضرور سنے ہوں گے. یہ سب چیزیں یہود کی تاریخ کا بہت اہم حصہ ہیں. بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی طرف اللہ نے کل 48 انبیاء کرام کو بھیجا، جن میں حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان شامل ہیں. بنی اسرائیل اللہ کی پسندیدہ ترین قوم تھی اور اللہ نے انہیں رزق، مال، اولاد اور بادشاہت سمیت ہر نعمت سے نوازا. اسی طرح فلسطین اور مسجد اقصی بھی یہود کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ حضرت ابراہیم سے شروع ہوتی ہے جو فلسطین میں آباد تھے اور اللہ کے حکم کے مطابق آزمائش پر پورا اترنے کے لیے اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سلام علیہا اور اپنے نومولود بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر وادی عرب یعنی مکہ گئے، جو اس وقت صرف ایک ریگستان تھا، اور وہاں انہیں اللہ کے آسرے چھوڑ کر آ گئے. پھر کچھ عرصے بعد اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ واپس وادی عرب جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کی خیر خبر لو. جب حضرت ابراہیم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک چشمہ جاری ہو چکا تھا جسے ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں، اور اللہ نے اس علاقے کا نقشہ ہی بدل دیا تھا. وہ لک و دک صحرا اور ریگستان چشمہ پھوٹ پڑنے کے سبب ہرا بھرا ہو چکا تھا. کھجور کے درخت بھی نکل آئے تھے. حضرت ابراہیم کچھ عرصے کے لیے اپنی بیوی اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہیں آباد ہو گئے، اور مکہ کی زمین بھی زرخیز ہو چکی تھی. اسی وجہ سے وادی عرب میں موجود اور لوگ بھی وہاں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے اور حضرت ابراہیم پر ایمان لائے. مکہ میں ہی حضرت اسماعیل جوان ہوئے اور یہاں ہی آپ کی شادی ہوئی، اور آگے چل کر آپ کی آل میں تمام انبیاء کرام کے سردار سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بہرحال ہمارا آج کا موضوع تو آپ کو یہودیوں کی تاریخ کے بارے میں آگاہ کرنا ہے، تو سلسلہ دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. تو ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر مکہ میں اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور اس کو تعمیر کیا. اس کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم دوبارہ فلسطین آ گئے، جہاں آپ کی قوم بنی اسرائیل، آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ سلام علیہا اور آپ کے بیٹے حضرت اسحاق رہتے تھے. خانہ کعبہ کی تعمیر کے لگ بھگ 40 سال بعد حضرت ابراہیم نے فلسطین میں اللہ کے دوسرے گھر کی بنیاد رکھی، جسے ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں. یہودیوں کی قوم کو بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی وجہ سے کہا جاتا ہے، جو حضرت ابراہیم کے پوتے اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے. حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا اور آپ کے 12 بیٹے تھے، جن سے بنی اسرائیل کی نسل آگے بڑھی. بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کے بیٹے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کا قصہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ کس طرح حضرت یوسف کو 2 سال کی عمر میں آپ کے بھائیوں نے
بغض و حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا، اور پھر ایک تاجر قافلہ جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے آپ کو اس کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ اتنا حسین و جمیل بچہ آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ مصر کے بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ایک بہت بڑا تاجر جو مصر کے بادشاہ کا قریبی دوست تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منہ مانگے پیسوں میں خرید لیا اور بادشاہ کو تحفے میں دے دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے گھر میں شہزادوں کی طرح پرورش پائی۔ اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو یوسف اور زلیخا کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ کوئی بھی مسلمان چاہے اسلام کے بارے میں اس کی معلومات بالکل بھی نہ ہو، تب بھی اس نے یہ واقعہ ضرور سن رکھا ہوگا۔ بہرحال جب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنے تو آپ کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کا خیال آیا۔ آپ نے ان کو ڈھونڈا اور اپنے والد اور بھائیوں کو ان کی آل اولاد سمیت مصر بلا لیا اور انہیں یہیں آباد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے تقریباً 50 سال بعد فرعون نے حملہ کر کے مصر کو فتح کیا اور یہودیوں پر بدترین ظلم کیا۔ یہ دور یہودیوں کی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ فرعون نے یہودیوں کے بچوں کو مار دیا، ان کی عورتوں کو اپنے محل میں باندھی کے طور پر رکھ لیا، جہاں ان کا دن رات ریپ کیا جاتا، اور مردوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا تو تب ہوئی جب فرعون نے اہرام مصر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اہرام مصر دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا عظیم شاہکار ہے جسے دیکھ کر آج بھی دنیا کے بڑے بڑے آرکیٹیکچر کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے جب انسان کے پاس آج کے دور کی طرح جدید مشینیں اور کرینز نہیں تھے، تب انسان نے یہ کیسے بنایا، اور اتنی بڑی پتھر کی چٹانوں کو کیسے ایک کے اوپر ایک ایسے طریقے سے رکھا کہ آج 4000 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ اپنی جگہ کھڑا ہے، اور کوئی آندھی یا طوفان یا زلزلہ اسے گرانا تو دور بلکہ ہلا بھی نہیں سکا۔ بہرحال اہرام مصر بنانے میں فرعون کو 50 سال لگے، اور اس نے یہودیوں کو جانوروں کی طرح استعمال کیا۔ پہلے ایک کمرے کے برابر جتنی چٹان کاٹی جاتی، پھر اسے تراشا جاتا، اور پھر تقریباً 500 یہودی اس کو کھینچ کر 100 میٹر اوپر لے کر جاتے۔ اسے بنانے میں لاکھوں یہودی ان چٹانوں کے نیچے کچل کر مر گئے۔ اسی وجہ سے یہودی اہرام مصر کو بہت عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کی تعمیر میں ان کے آباء و اجداد کا خون پسینہ شامل ہے۔ بہرحال یہودی شدید ظلم و جبر کا شکار تھے اور اللہ سے مدد مانگتے رہے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر واپس فلسطین جاؤ، کہ اللہ کا دوسرا گھر یعنی مسجد اقصی ویران پڑا ہے اور بت پرستوں کا اس پر قبضہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو انہوں نے اسے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم فلسطین جا کر جنگ نہیں کرنا چاہتے، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم یہاں ریگستان میں ہی خوش ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور اللہ یہودیوں سے بہت ناراض ہوا۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب یہ ریگستان ہی تمہارا مقدر بنے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا اور اس نافرمانی پر اللہ نے یہودیوں کو سزا دی اور وہ 40 سال تک بھوکے پیاسے ریگستان میں بھٹکتے رہے۔ کبھی کچھ کھانے پینے کو مل جاتا تو ٹھیک، ورنہ زیادہ تر بھوکا اور پیاسا ہی رہنا پڑتا۔ آہستہ آہستہ ان کے سارے مویشی مر گئے اور بنی اسرائیل سخت قحط میں آ گئے۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور بنی اسرائیل نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہی، پر اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اسی طرح کرتے کرتے 40 سال گزر گئے۔ بنی اسرائیل مسلسل اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آمد سے قبل یہودی فساد اور انتشار کا شکار تھے اور مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ جب حضرت داؤد نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دی تو یہودی آپ پر ایمان لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یکجا کیا اور انہیں ایک امت کی شکل دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو واپس فلسطین جا کر آباد کیا۔ ویسے تو بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے کئی نبی بھیجے،
لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا دور یہودیوں کی تاریخ کا سب سے سنہری دور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی مسجد اقصی کو فرعون نے شہید کر دیا تھا، تو لہٰذا حضرت داؤد نے مسجد اقصی کی ایک دفعہ پھر اسی جگہ بنیاد رکھی جہاں حضرت ابراہیم نے رکھی تھی، اور وہاں ایک معبد یعنی عبادت گاہ بنانے کی کوشش کی، تو اللہ نے آپ کو روک دیا۔ اللہ نے آپ سے کہا کہ یہ عبادت گاہ تمہارا بیٹا بنائے گا۔ پھر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام حضرت داؤد نے سلیمان رکھا۔ اللہ نے حضرت داؤد کے اس بیٹے سلیمان کو بھی نبوت دی اور ایسے ایسے معجزات سے نوازا کہ وہ جانوروں کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ جنات کو بھی ان کے قابو میں کر دیا کہ وہ جو چاہیں کام جنات سے لیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی قیمتی پتھر ہیں وہ لے آؤ۔ جب جنات وہ پتھر لے آئے تو ان کو حکم دیا کہ اب ان پتھروں کو تراش کر ایک عبادت گاہ بناؤ اور میرے لیے ایک تخت تیار کرو۔ تو وہ جنات جن کی تعداد لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب تھی، انہوں نے دن رات محنت کر کے 7 سال کے عرصے میں یہودیوں کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ بنائی اور ایک تخت تیار کیا حضرت سلیمان کے لیے۔ یہودیوں کی کتاب میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان جنات نے تمام ہیرے جواہرات اور موتی جو انہوں نے پوری دنیا سے جمع کیے تھے وہ اس تخت میں جڑ دیے اور ایک ایسا عالی شان تخت تیار کیا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس تخت کے آگے کچھ نہیں تھی۔ دیکھنے والے اس تخت پر سے نظر ہی نہیں ہٹا پا رہے تھے۔ اس تخت پر حضرت سلیمان بیٹھے اور بنی اسرائیل نے ان کی تاج پوشی کی۔ اس تخت کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ وہ تخت یہودیوں کی بلندی اور طاقت کی معراج ہے۔ اگر وہ تخت آج کے زمانے میں مل جائے تو پوری دنیا کی دولت بھی اس تخت کے برابر نہیں۔ وہ تخت اور عبادت گاہ یہودیوں کے لیے اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی ہم مسلمانوں کے لیے بیت اللہ اور روضہ رسول۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے دونوں بیٹوں کے درمیان اختلاف ہوا اور انہوں نے حضرت سلیمان کی ریاست اور بادشاہت کو آدھا آدھا بانٹ لیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل امت کمزور پڑ گئی۔ یہودیوں کا دشمن بغداد کی ریاست کا بت پرست بادشاہ نیبوکیڈ نظر جو کہ بہت طاقتور تھا، اسے موقع مل گیا اور اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ ہم پر حملہ ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے اس ہیکل سلیمانی یعنی حضرت سلیمان کے تخت کو کئی فٹ گہرا کھڈا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ نیبوکیڈ نظر نے فلسطین پر حملہ کیا اور یہودیوں کے خون سے پورا شہر رنگ دیا، اور یہودیوں کی عبادت گاہ جو حضرت سلیمان نے جنات سے تیار کروائی تھی اسے شہید کر دیا۔ یہودیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ان کا شہر اور عبادت گاہ تباہ ہو چکے تھے۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ کو بھیجا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل نے نہ صرف حضرت عیسیٰ کی نافرمانی کی بلکہ انہیں شہید کر دیا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق انہیں شہید کر دیا گیا، جبکہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ شہید نہیں ہوئے، ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور فتنہ دجال کے وقت حضرت عیسیٰ کا نزول ایک دفعہ دوبارہ ہوگا اور وہ مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ بہرحال یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر کے ایک دفعہ پھر اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ اللہ نے تورات کے ذریعے انہیں ایک آخری نبی کی خوشخبری سنائی تھی اور بتایا تھا کہ اس نبی کے ذریعے اللہ انہیں پھر وہی عروج دے گا جو داؤد اور سلیمان کے دور میں دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے خاتم النبیین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں کا ماننا تھا کہ جس طرح اللہ نے سارے نبی حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی سے ہونے والے بیٹے حضرت اسحاق کی آل میں بھیجے تو وہ آخری نبی بھی اسی آل میں سے آئے گا، لیکن یہودی یہ بھول گئے کہ حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا اور بھی تھا جس کا نام اسماعیل تھا۔ یہ آخری نبی اسی کی آل میں سے آیا ہے۔ بہرحال گزشتہ 3000 سال سے یہودی اس آخری نبی اور مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی فلسطین پر آہستہ آہستہ اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں، تاکہ جب وہ مسیحا آئے گا تو یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے
ہیکل سلیمانی کو باہر نکالیں گے اور اپنے مسیحا کو اس تخت پر بٹھا کر اس کی تاج پوشی کریں گے اور اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ان شر پسند عزائم میں کامیاب کبھی نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے چینل واقعات الصحابہ کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔